بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وطن کے عظیم شہداء کے عظیم والدین، خاندان کے افراد، اہل خانہ، میں آج آپ کو یہاں پر آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ میں ان ماؤں، والدین اور شہیدوں کے بچوں اور ان کی بیویوں کے درمیان اپنے آپ کو پا کر میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فخر کا مقام ہو نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیٹوں نے، آپ کے خامندوں نے جس دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، قوم کے بچوں اور بیٹیوں کے لیے راتوں کو انہوں نے سرحدوں پر پہرے دیے اور رات میں سونے والے لاکھوں بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ قوم کی عظیم بیٹی اور یہ بیٹے، ان کو وہ یتیم کر گئے، لیکن لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عظمت کو میں نہیں، پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور آپ کی جرأت اور بہادری تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جس طریقے سے ابھی یہاں پر میجر منیب افضل شہید کے والد گرامی، انہوں نے اپنے بیٹے کی جو جرأت کی تاریخ بیان کی ہے، مسز کرنل عابد شہید نے کوئٹہ میں اپنے خاوند کی شہادت کی تاریخ بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے مسز میجر اکبر آوان صاحبہ نے جو یہاں پر جرأت کردار اور قربانیوں کی تاریخ بیان کی ہے کہ کس طرح افغان بارڈر پر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو جہنم رسید کیا، لیکن پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، پہاڑ پہ آ کے ایک میزائل لگا اور اس کے بڑے بڑے ٹکڑے وہاں سے اڑ کر ان کو شہادت کا جام نوش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا۔ اور ابھی کیپٹن کاشف شہید کی والدہ محترمہ نے آ کے اپنی بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کی داستان بیان کی، اور پھر اپل صاحب نے جو آپ کی خدمت میں جو عقیدت کے
گل پیش کیے ہیں. ان کے والد محترم کیپٹن اپل وہ ہیلی کاپٹر میں 1998 میں شہید ہوئے. صرف یہی نہیں، ابھی آپ نے یہ جو تصویر میں اسکرین پہ موجود تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری قوم کے مائع ناز ہیروز ہیں. انہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہاں پر وزرائے کرام اور فوجی افسران، ریٹائرڈ افسران، سرکاری افسران یہاں پر موجود ہیں، سیاستدان، دانشور، اور پوری قوم آپ کے ساتھ مل کر آج کے دن اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو ایسے الفاظ میں یاد کر رہی ہے کہ جو سونے اور چاندی میں بھی لکھے جائیں تو ان کی بہادری کی داستان رقم نہیں کر سکتے. دشمن کے دانت ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کھٹے کیے، اور پھر ابھی جب 2019 کو دشمن نے ایک مرتبہ پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہوا بازوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو وہ جواب دیا کہ شاید وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ہمیشہ باز رہیں گے. میرے انتہائی قابل احترام شہداء کے ورثاء، میں آج آپ کی خدمت میں اگر کوئی آپ کی عظیم قربانیوں، آپ کی عظمتوں کو اگر کسی طریقے سے میں اس کی ستائش کر سکتا ہوں تو میں خود اور آپ سب کو جو یہاں پر مہمان موجود ہیں ان سے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کر ان عظیم ورثاء کے لیے بھرپور آپ ان کو تحسین پیش کریں. پاکستان کا وجود آج انہی کے سپوتوں کے دم قدم ہے. پاکستان، تشریف رکھیں، پاکستان اگر آج اقوام عالم میں اپنا پاکستان نے لوہا منوایا ہے تو وہ انہی عظیم شہیدوں اور غازیوں کے مرہون منت ہے. چاہے وہ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کا دیوانہ وار ان کا تعاقب ہو اور ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے آخری حد تک جانا ہو، چاہے سیلابوں میں اور طوفانوں میں اگر کسی بیٹے اور بیٹی کی، بزرگ کی زندگی بچانا ہو تو یہی غازی، یہی کڑیل جوان ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے آج جو کابینہ میں آج ایک ہی دن کے حوالے سے جو تقریر کی، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان کبھی بھی کسی پاکستان کو کسی چیلنج کا مقابلہ
کرنا پڑا، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ امن کے زمانے میں ملک کے اندر طوفان، سیلاب یا کوئی مشکل ہو، تو یہی وہ غازی اور یہی وہ شہید ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ کو، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ماں میں چلتا ہوں پانی کا گلاس دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ میری نئی وردی مجھے دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ یہ میری وردی سنبھال لیں، مجھے اور وردی پہننی ہے. یہ بڑے جگرے کا کام ہے، یہ بڑی جرت کا کام ہے. جرت کردار کے بغیر یہ عظیم مار کے سر نہیں ہو سکتے. اور آج اگر ان مارکوں کو بےہودہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے اور ان عظیم شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی مذموم کوشش کی جائے اور شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے، اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تذلیل کی جائے، تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے سانے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، لیکن جنہوں نے 9 مئی کے دن 2023 میں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور افواج پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک انتہائی کبھی اور مذموم حرکت کی اور ایک بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا، ایک منظم منصوبہ بنایا، لوگوں کو، جتھوں کو اکسایا، وہ قانون کے کٹہرے میں ہر صورت آئیں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا، قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ رہتی دنیا تک دوبارہ یہ کوئی اس طرف سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے. یہاں پر ایک قوم کی ایک ہیرو کی والدہ نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم یہ جو کچھ ہوا ان کے فیصلے کب ہوں گے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور دشمنی کی ہے، ایک ایسا لبادہ پہن کر کہ دوست کا لبادہ اور اس کے اندر دشمنی کی ہے، وہ قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکیں گے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، آپ کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح افواج پاکستان نے آپ کی بہبود اور آپ کے بچوں کی حفاظت، تعلیم کا انتظام
کر رکھا ہے، نہ صرف ہمیں اس سے آگاہی ہے بلکہ یقین کیجیے گا کہ یہ وہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک وہ ماڈل ہے جو ہمیں، جو ہمارے جو باقی ملک کے ادارے ہیں ان میں یہی ماڈل ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے آ کر یہاں پر ان کی تشریح کی ہے اور ہمارے قوم کی یہ عظیم بیٹی جو پرنسپل ہیں ایک آرمی اسکول میں، جو انتہائی شائستہ گفتگو کی انہوں نے اور انتہائی ایک لطیف انداز میں انہوں نے ساری جو کہانی بتائی، یعنی دریا کو کوزے میں بند کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک عظیم ایک مثال جس طرح یہ ادارے اپنے شہیدوں کے ورثاء کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اس سے نہ صرف بہت متاثر ہوا ہوں بلکہ یقیناً اپنے اداروں میں بھی اس کو مثال بنانے کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ ہم روبہ عمل ہوں گے۔ میں آخر میں ایک عہد کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے دن ہمارے شہداء کے اہل خانہ کے دل پر ایک قیامت گزری تھی۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جس طرح آپ اس کو محسوس کرتے ہیں شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن آپ کے غم میں پوری طرح شریک ہیں، اور آج یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، دوبارہ یہ ٹھیس قیامت تک نہیں لگنے دیں گے۔ ایسا سیاہ دن دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور اس دن ہر محب وطن کی آنکھ اشک بار تھی اور دوست نما دشمن کا دل شاد تھا۔ حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے آج تک ریاست، قوم، حتیٰ کہ شہداء کے اہل خانہ تک سے معافی نہیں مانگی، جو بذات خود یہ ثبوت اور گواہی ہے کہ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک بغاوت کا منظم منصوبہ تھا۔ میں آپ سے بطور خادم پاکستان وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو افواج پاکستان آپ کی خوشحالی، آپ کے بچوں کی تعلیم، علاج، ترقی کے لیے جو شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے، اس میں میری حکومت ہر لحاظ سے پوری طرح شریک ہوگی، اور آئین اور قانون کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ اپنائے گا، انصاف اپنا رستہ اپنائے گا، اور 9 مئی کو قیامت تک دوبارہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔